اور سبب بھی ہے اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری کے لیے، جو بنیادی اسباب میں وہ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے تنظیم پرستی۔ تنظیم پرستی کس کو کہتے ہیں؟ تنظیم پرستی کا یہ معنی ہے کہ مثلا مسلمانوں کے آپس میں گروہ بن جانا، مسلمانوں کے آپس میں ٹولے بن جانا، مثلا یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے اور یہ فلاں جماعت ہے، اس کو کہا جاتا ہے تنظیم پرستی۔ یہ وہ عظیم فتنہ ہے جس سے مسلمانوں کے آپس میں اتفاق اور اتحاد بالکل وہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں ہمارے لیے معیار وہ صحابہ ہے۔ جب ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ جماعتیں نہیں پائی جاتی تھیں کہ یہ جماعت فلاں ہے، یہ جماعت فلاں ہے اور یہ جماعت فلاں ہے۔ اچھا جی، دوسری بات جو بنیادی ہے وہ یہ کہ جب آدمی ایک مسلک کے ساتھ اور ایک تنظیم کے ساتھ وہ بالکل جڑ جائے گا تو پھر وہ آدمی پورے حق کو تھام نہیں سکتا۔ کیوں؟ کچھ ایسے مسائل بھی ہو گئے وہ اس کے جماعت کے پالیسی کے خلاف ہو گئے تو یہ مجبوراً اس کو پھر نہیں کر سکتا۔ اور کچھ ایسے کام بھی ہے جن کو پھر آپ کچھ ایسے کام بھی ہے جس کو آپ مجبوراً جماعت کی وجہ سے وہ کرنا آپ کو پڑے گا۔ ہم جب دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں جماعتوں والے، پارٹیوں والے، تو وہ اکثر وہ کام وہ کر لیتے ہیں جس کا اسلام میں کوئی فکر بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ان سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے یار ہم تو اس کو بالکل شرعاً ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کے جواز کے ہم قائل نہیں۔ ہاں بھائی پھر کیا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری پالیسی تھی اور جماعتی کوئی ویسا ایجنڈا تھا، کوئی ایسا منشور تھا کہ اس کے تحت ہم ان سے وہ ملے ہیں اور ہم نے یہ بات اس لیے کی ہے۔ تو بتانے یہ مقصود تھا کہ تنظیم پرستی یہ وہ عظیم فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان حق کو بھی پورا نہیں تام سکتا۔ دیکھ ہمارے موجودہ دور میں یہ تنظیم پرستی جتنے عروج پر چل رہی ہے تو اس کے وہ کتنے نقصانات ہیں ہمارے سامنے وہ آ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ یہ جو دینی جماعتیں بن گئی ہیں ان کے اندر بھی ان کے بھی کتنا نقصان ہوا۔ دیکھیں دوسری جماعت کا آدمی ہوگا، ایک عالم ہوگا اور اچھا ہی عالم ہوگا، بہت ہی زبردست عالم ہوگا، لیکن جب اس آدمی کی جماعت میں نہیں ہوگا، اس آدمی کے جماعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا تو دوسرا آدمی پھر اس کو بالکل سرے سے عالم ہی نہیں مانتا، اس کو بالکل انسان ہی نہیں سمجھتا۔ اور اپنی جماعت کا آدمی ہو چاہے وہ جتنا ہی بیکار آدمی کیوں نہ ہو لیکن اسے معزز اور محترم وہ سمجھتے ہیں۔ اگر دوسری جماعت والے عالم وہ بیمار ہو جائے تو یہ اس کی عیادت کے لیے بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس پر کوئی اور مسائل آ جائیں تو یہ پھر اس میں بھی ان کے ساتھ موافقت نہیں کرتے، اور جب اپنی جماعت کا آدمی ہو تو اس کو چھوٹی سی بیماری پہنچ جائے یہ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی پریشانی اس کو آتی ہے تو یہ ان کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ تصور ہمیں تنظیم پرستی نے دیا۔ دیکھیں اسلام مسلمانوں سے وحدت چاہتا ہے، اسلام میں مطلوب مسلمانوں کی وحدت ہے، مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد، اور یہ تنظیم پرستی یہ وہ ایک عظیم فتنہ تھا جس نے مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد کو بالکل وہ درہم برہم کر کے نیست و نابود کر رکھا ہے۔